السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل پر آنے والے تمام سامعین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا اور پہلی 2 آیات کو مکمل ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا۔ مختصراً بتاتی چلوں تو کل ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں پڑھا کہ یہ کیا ہیں اور کون سے ہیں، اور قرآن پاک کی کتنی صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں، اور یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ہم آگے جو آیات پڑھیں گے ان آیات میں ہم یہ پڑھیں گے کہ آیا کہ متقین میں کون سی صفات پائی جاتی ہیں، اور ہم ہر کوئی ذاتی طور پر اپنا محاسبہ کرے گا کہ آیا کہ وہ صفات ہم میں موجود ہیں یا نہیں، اور اگر خدا نخواستہ وہ صفات ہم میں شامل نہیں تو ہم ان آیات کو پڑھنے کے بعد پوری کوشش کریں گے کہ ان صفات کو اپنے اندر شامل کر سکیں، اور اگر اللہ کے فضل و کرم سے وہ صفات ہم میں شامل ہیں تو ہم اللہ کے حضور شکر گزار ہوں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے۔ چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیبی، چھپے ہوئے پر، ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، صلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، دیا ہم نے ان کو، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے پہلے حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا، اور جنت و جہنم وغیرہ۔ یعنی جو متقین ہیں وہ ان تمام غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے، اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو، اور بارگاہ الہی عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ رزقناہم ینفقون آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ کیا ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں،
جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء اور مساجد و مدارس وغیرہ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بما، اوپر اس کے، انزلہ، اتارا گیا، الیکا، آپ کی طرف، وما، اور جو، انزلہ، اتارا گیا، من قبلکا، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور اپنے سے پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر اور قرآن پاک پر ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزلہ الیکا سے مراد تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی جو متقی لوگ ہیں وہ قیامت پر اور اس میں موجود ہر چیز پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک، وہ لوگ، علی، اوپر، ھدی، ہدایت، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور وہ لوگ، ھم المفلحون، وہی مراد کو پانے والے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ تھی وہ تمام صفات جو متقین میں پائی جاتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔